اب اس وقت کچھ خیال یہ ہے کہ شاید سیز فائر تھوڑے دنوں کے لیے ایکسٹینڈ ہوا ہے، مگر اس کے بعد میں کیا ہوگا یہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور ایک طرح سے ڈیڈ لاک سچویشن ہے، اس سے کس طرح نکلا جائے گا؟ اب اس کے نتیجے میں پچھلے 1-2 دن سے پھر سے آپ دیکھیں کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ پھر سے شروع ہو گیا۔ بیچ میں جب سیز فائر وغیرہ ہوا تھا تو قیمتیں کچھ کم ہو کے برنٹ کروڈ $94 فی بیرل پہ آ چکا تھا۔ آج کی خبر یہ ہے کہ تقریباً $100 فی بیرل تک پھر سے پہنچ چکا ہے، اور خطرہ یہ موجود ہے کہ اگر ہارموز کا اسٹریٹ بند رہتا ہے اور امریکن بلاکیڈ رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں اب اس مرتبہ تو مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ اور تیزی سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اور اس سے دنیا میں ہر جگہ قیمتیں بڑھیں گی اور مشکلات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا پاشا صاحب، اس سب میں ظاہری بات ہے کہ دنیا کے جو اسٹیبلش ممالک ہیں ان کی اکانومیز تک پہ اس کا بڑا منفی اثر پڑا ہے۔ پاکستان کی تو اکانومی ویسے ہی بڑی فریجائل ہے، ہم ہمیشہ ہی اکانومی کے ایک نازک دور سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے پاکستان کو تو ایکسٹرا کوشش ہونے کی ضرورت ہے۔ تو پاکستان کی جو گورنمنٹ کی اکنامک پالیسیز ہیں، ظاہری بات ہے کچھ پاکستان کی گورنمنٹ نے میئرز لیے بھی ہیں، اور ایک تو یہ ایسی سچویشن ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن اس انکنٹرولبل سچویشن میں بھی پالیسیز تو ہم نے بنانی ہے۔ سو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ پاکستان کی گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں یہ کافی ہیں یا ناکافی ہیں، اور اس میں کیا دیر از روم فار امپروومنٹ؟ دیکھیے، سب سے پریشان کن بات جو واضح آلریڈی ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ پھر سے شروع ہو چکا ہے پاکستان میں، اور خود پاور ڈویژن نے کہا ہے کہ گیس کی کمی ہے، اور دوسری طرف جو پانی کا ڈسچارج ہے ہائیڈل پرپسز کے لیے وہ کچھ کم ہوا تھا، اب کچھ بہتر ہے، مگر لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہے۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ پروڈکشن میں کمی یقیناً آئے گی۔ دوسری طرف افراط زر کی رفتار بھی بڑھ چکی ہے۔ سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے وہ پچھلے ہفتے 16 تاریخ والا انڈیکس جو ہے وہ 12% تک جا چکا تھا، بہت ہی تیزی سے بڑھا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی ہیں۔ پاکستان کو اب سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہے۔ IMF پروگرام میں ہم موجود ہیں، اس کے تحت ہمیں بہت سے اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو تجارتی خسارہ ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے، اس لیے کہ صرف تیل کی قیمت بڑھنے سے سالانہ تقریباً 6 سے 7 ارب ڈالر کا بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ اور اب تو ایک اور چیز نظر آئی ہے کہ ترسیلات زر جو ہیں وہ دبئی سے 11% کم ہو چکے مارچ کے مہینے میں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بہت پریشان کن